میرے مشاہدے کے مطابق عصر کا وقت سلفی ٹائم اور حنفی ٹائم دونوں کے ہاف پوائنٹ کے اوپر بنتا ہے. اگر آپ سورج کو دیکھیں تو یہ میرا مشاہدہ ہے گرمیوں اور سردیوں دونوں کا. تو کیا یہ میرا نتیجہ درست ہے؟ اور اس ہاف ٹائم سے پہلے پہلے ظہر ادا کی جائے اور اس ہاف کے بعد عصر ادا کر لی جائے. جی ان سے بھی یہ اثر کا وقت ہے کہ یہ مرل عین جو ہم کہتے ہیں عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کھڑے ہوئے ہیں تو سورج کہاں پر آئے گا آپ کہیں گے تب اثر کا وقت ہو گیا ہے؟ یعنی آپ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں سورج کی طرف، سر نہیں اٹھائیں. اچھا یوں سیدھے کھڑے وہ ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے، یعنی آنکھیں اٹھائیں اور دیکھیں. تو سر اٹھائے بغیر جب آپ آنکھیں اٹھاتے ہیں تو یہ مرل عین ہے. اچھا یہ سورج کے نچڑنے کا وقت ہے. عصر کے معنی یہی ہے. اچھا جو چیز اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے وہ یہ ہے. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سورج کس وقت نچڑنا شروع ہوتا ہے. نچڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس طرح نصف النہار پر اب نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی قوت میں کمزور ہو رہا ہے. اس کمزوری کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ عصر کا وقت ہے. تو اس کو متعین کرنے میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن بنیاد یہی ہے. عصر کا لفظ اسی پر دلالت کرتا ہے، اور نمازوں کے اوقات اصل میں ان کے نام سے منتقل ہوئے ہیں. یعنی فجر، اسی طرح سے ظہر، اسی طرح سے عصر، مغرب، عشاء. یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ ان تغیرات کے نام ہیں. تو یہ نام خود بتا رہے ہیں کہ ان کا وقت کیا ہونا چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ بعض جگہوں پر کوئی اختلاف کا امکان نہیں، جیسے فجر، اس کی علامتیں نمودار ہو جاتی ہیں. اسی طریقے کا معاملہ ظہر کا ہے، وہاں سورج بالکل نصف النہار پر چلا جاتا ہے. یہی معاملہ مغرب کا ہے، وہاں ہم غروب کو دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ نمازیں ہیں جن میں بالعموم کوئی اختلاف نہیں ہوتا. عصر میں ذرا صورتحال مختلف ہی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ تھوڑا بہت اختلاف کرتے ہیں. آپ آسانی کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا، درمیان میں اگر کھڑے ہو جائیں تو کم و بیش یہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، اس پر عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک، بالکل.